السلام علیکم ناظرین، کیا آپ رزق کی تنگی کا شکار ہیں؟ کیا آپ حلال اور جائز طریقے سے رزق کی تنگی دور کرنے اور اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہو؟ اگر ہاں تو یہ ویڈیو مجھ نکارہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک انمول تحفہ ہے، کیونکہ آج کے اس ویڈیو میں ہم سورہ مزمل کا ایک ایسا طاقتور وظیفہ بیان کریں گے جو انشاءاللہ آپ کا بند نصیب کھول دے گا اور رزق کی تنگی دور کر کے رزق میں اضافہ اور خوب برکت پیدا کرے گا۔ سورہ مزمل کے اس روحانی عمل میں بہت تاثیر ہے۔ اگر کوئی شخص رزق میں اضافہ چاہتا ہو تو اسے چاہیے کسی بھی صورت یہ عمل نہ چھوڑے۔ یہ وظیفہ اب تک بہت سے لوگ کر چکے ہیں، جس کے سبب ان کے رزق کی تنگی ختم ہو گئی اور رزق میں خوب برکت اور اضافہ بھی ہو گیا ہے۔ جو بندہ بیان کردہ ترکیب کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے تو ضرور اس کی عجیب و غریب معجزاتی طاقت کا اپنی جاگتی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ اپنی زندگی میں بہت خوشحال اور دولت مند بن جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، سورہ مزمل قرآن مجید کی 73ویں صورت ہے اور یہ 20 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کا شمار قرآن مجید کی انتہائی طاقتور صورتوں میں ہوتا ہے اور یہ قرآن مجید کی مختصر صورتوں میں سے ایک ہے۔ اسے سورہ مزمل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مزمل کے معنی اس شخص کے ہیں جو اپنے آپ پر کپڑا لپیٹے ہوئے ہو۔ یہاں اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لفظ سے کیوں مخاطب کیا گیا اور کس وجہ سے آپ نے چادر لپیٹی؟ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پہلی بار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی گئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گھبراہٹ اور کپکپی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے چادر مانگی اور اسے لپیٹ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی ادا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزمل کے لفظ سے خطاب فرمایا گیا، اور محبوب کی طرف سے جو چیز آتی ہے حبیب کو دل و جان سے قبول ہوتی ہے، اس لیے ایک عارضی کیفیت پر مبنی یہ صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے درجے میں آ گئی۔ ابھی نبوت کا آغاز ہے اور آگے صبر و آزمائش کی بہت ساری منزلیں آنے والی ہیں۔ اس مناسبت سے چند باتوں کی نصیحت فرمائی گئی ہے۔ پہلی یہ کہ رات میں نمازوں کا خوب اہتمام کیجیے، بلکہ رات کا زیادہ حصہ عبادت میں گزاریے، آدھی رات سے بھی زیادہ، ورنہ آدھی یا اس سے کم۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ آدھی سے زیادہ سے مراد 2/3 ہے اور کم سے 1/3۔ اس سے مراد نماز تہجد ہے، جس کے بارے میں قول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی اور امت کے لیے یہ سنت ہے، لیکن سنت موقدہ کے بعد اس نماز کی فضیلت سب سے بڑھ کر ہے۔ البتہ اس کی رکعات اوقات متعین نہیں ہیں تاکہ اپنی اپنی سہولت کے اعتبار سے ادا کی جائے۔ دوسری نصیحت یہ ہے کہ قرآن مجید ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں تاکہ جو کچھ پڑھا جائے اسے سمجھا جائے۔ یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پوری امت کے لیے ہے۔ اسی ضمن میں فرمایا گیا کہ عن قریب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بھاری کلام اتاریں گے۔ بھاری کلام سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق قرآن مجید مراد ہے، یعنی یہ جو آپ کو رات میں نماز پڑھنے اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کرنا ہے کہ قرآن جیسا بھاری کلام آپ پر اتارا جائے گا۔ رات کو اٹھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان کا نفس پامال ہوتا ہے اور اس میں ضبط نفس کی قوت پیدا ہوتی ہے، اور رات کے سناٹے میں جب قرآن مجید پڑھا جائے گا اور انسان جب قرآن پڑھتا ہے تو گویا اپنے مالک سے باتیں کرتا ہے، تو اس طرح بات دل سے نکلے گی۔ رات میں عبادت کی ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ دن بھر میں آپ کو دعوت اسلامی کے لیے بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی۔ تیسری نصیحت یہ کی گئی کہ اپنے رب کا خوب ذکر کیا کیجیے۔ ذکر میں تسبیح، تمہید، کلمہ طیبہ، نماز، قرآن مجید کی تلاوت، یہاں تک کہ تعلیم وغیرہ سب شامل ہیں، لیکن اللہ کا نام لے کر ذکر کرنا ذکر کی صورت ایسی ہے کہ اس میں انسان سب سے ٹوٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ چوتھی نصیحت یہ ہے کہ جوں جوں اسلام کی دعوت کا کام بڑھے گا مخالفت بھی تیز تر ہوتی چلے جائے گی، اس لیے اللہ پر بھروسہ رکھیے اور مخلوق کے ساتھ صبر کا معاملہ کیجیے کہ جو تکلیف دہ باتیں سامنے آئیں ان کو برداشت کیجیے۔
اور اس طرح کنارہ ہو جائیے کہ تلخی و ترشی بھی پیدا نہ ہونے پائے۔ پیارے ناظرین، سورہ مزمل کی تلاوت کے دنیا اور آخرت دونوں میں بے شمار فائدے اور برکات ہیں۔ جیسا کہ رزق کی تنگی دور ہوتی ہے، اس میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے، مال و دولت بڑھتا ہے، اور بھی بہت کچھ۔ آج چونکہ ہمارا اصل موضوع سورہ مزمل سے رزق میں اضافے کا ہے، اس لیے صرف اسی پر بات ہوگی۔ یہ بات یاد رکھیے کہ سورہ مزمل حکمتوں اور برکتوں کا خزانہ ہے۔ اس کے معنی کو سمجھ کر اور اس کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے سے ہم اس کے گہرے فوائد کو کھول سکتے ہیں اور اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس سورہ مبارکہ میں چھپی حکمتوں اور برکتوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہم نے اس پر ایک بہت ہی تفصیلی ویڈیو بنائی ہے، جس سے الحمدللہ اب تک لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، اور اس کی برکت سے انہوں نے بہت زبردست فوائد حاصل کیے۔ خیر، اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہیں تو ہم نے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیا ہے، اور ابھی اوپر آئی بٹن پر بھی ایک لنک شو ہو رہا ہے۔ اس لنک پر کلک کر کے آپ میری سورہ مزمل پر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر دیکھ لیں تو گارنٹی ہے آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ اس لیے میں آپ سب کو تلقین کرتا ہوں کہ سورہ مزمل پر میری پچھلی ویڈیو لازمی دیکھ لیں۔ رزق کی تنگی دور کرنے اور برکت کے لیے یہ روحانی عمل کریں کہ باوضو ہو کر ایک پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں اور پھر سورہ مزمل 41 مرتبہ پڑھیں۔ سورہ مزمل 41 مرتبہ ایک ہی بیٹھک میں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور 3 دن تک لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ رزق کی تنگی دور ہوگی اور رزق میں اضافہ اور برکت بھی ہوگی۔ یہ وظیفہ اب تک بہت سے لوگ کر چکے ہیں، جس کے سبب ان کے رزق کی تنگی ختم ہو گئی اور رزق میں خوب برکت اور اضافہ بھی ہو گیا ہے۔ جو بندہ بیان کردہ ترکیب کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے تو ضرور اس کی عجیب و غریب معجزاتی طاقت کا اپنی جاگتی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ اپنی زندگی میں بہت خوشحال اور دولت مند بن جاتا ہے۔ سورہ مزمل کے اس روحانی عمل میں بہت تاثیر ہے۔ اگر کوئی شخص رزق میں اضافہ چاہتا ہو تو اسے چاہیے کسی بھی صورت یہ عمل نہ چھوڑے۔ اس عمل کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کبھی بھی کیا جا سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آج ہی کیا تو فائدہ ہوگا ورنہ نہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ جب بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں، پھر چاہے سال 2 سال بعد بھی دیکھ رہے ہوں یا جتنے ٹائم بعد بھی دیکھ رہے ہوں، تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو ہر وقت میں فائدہ پہنچائے گا، اس لیے اس چیز سے بے فکر ہو کر عمل کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ میری آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو مفید اور معلوماتی لگی، اس لیے اسے لائک کر کے ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ اس کے علاوہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور نوٹیفیکیشن گھنٹی کو آن کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی ہر ویڈیو بآسانی مل سکے۔